السلام علیکم. حسنین سرفراز آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے. آج ہم بات کریں گے اسلام اور فلسفی کی. اب فلسفی جو ہے وہ فلسفہ ہے. بہت سے لوگ سوچیں گے کہ فلسفی کا اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فلسفی ہوتی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بھی اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، کلاس 9th کے ہوں گے، 10th کے ہوں گے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، یا یونیورسٹی میں ہوں گے، یا اگر آپ نہیں بھی پڑھ رہے، آپ جاب بھی کر رہے ہیں، بہت کم بچے ہیں جنہوں نے فلسفی ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. صرف او لیولز میں، آئی گیس او اے لیولز میں پڑھائی جاتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور پڑھائی جاتی ہے نہیں پڑھائی جاتی، لیکن فلسفی یہاں پڑھنے کو بہت کم لوگ ہیں، اور جو پڑھتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. آج میں آپ لوگوں کو اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ میری طرح کیوریس ہیں تو آپ بھی فلسفی پڑھنے کا سوچیں گے. فلسفی کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی کسی چیز کو زندگی میں پڑھیں یا سیکھیں تو اپنے آپ سے 3 سوال کریں. پہلا سوال، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے. ہمیں تو لفظوں کے مطلب نہیں پتہ ہوتے. میتھس کے اندر ہمیں ٹاپکس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم صرف ایکسرسائزز بھر رہے ہوتے. بعد میں ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ بھی پروبیبلٹی کا کیا مطلب ہے، میٹریسز کا کیا مطلب ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اس طرح ہر سبجیکٹ کے اندر ہے. پہلے میننگ ڈھونڈیں، پھر ریزن ڈھونڈیں، کیوں پڑھ رہا ہوں، آخر کیا وجہ تھی کہ مجھے یہ پڑھنا پڑ گیا. یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا، اس کا فائدہ کیا ہے، اپلیکیشنز کیا ہیں اس کی. تو جب آپ یہ 3 سوال کریں گے نا اپنے آپ سے، جو بھی پڑھنے بیٹھیں گے، اور اپنے آپ سے کرنے کا مطلب ہے گوگل سے کریں گے، تو آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بات کرتے ہیں فلسفی کی. فلسفی کا مطلب کیا ہے؟ فلسفی کا آسان مطلب ہے کوسچننگ، دی آرٹ آف کوسچننگ. ایک ایسا ہنر جس سے آپ سوال کرنا سیکھیں. اب وہ سوال چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گھر کیسے تعمیر ہوا، یہ کپڑے کیسے بنتے ہیں، یہ جوتے کیسے ہیں، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بات اور انتہا تک جاتی ہے یہ کائنات کیا ہے، اللہ کون ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. فلسفی ان سب کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہے. اب فلسفی جو ہے وہ کوسچننگ کا نام ہے. جہاں میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب فلسفی کے اندر آپ کوسچننگ کرتے ہو، تو فلسفے کی ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ تو فلسفی 101 ایک ویڈیو ہے، میں اسلام اور فلسفے کو آپ کو کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے. کبھی سمجھ نہیں آیا انٹل جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. میں نے فلسفے کی بہت سی کتابیں پڑھی، رومن فلسفی، گریک فلسفی، انڈین فلسفی، اسلامک فلسفی، مختلف فلسفیز کو پڑھنے کی کوشش کی. بروس لی کو پڑھا. بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات یونیک ہوگی کہ بروس لی واز اے فلسفر. وہ مارشل آرٹسٹ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے پاس فلسفی کی ڈگری بھی تھی. اس نے ایک کتاب ہے اس کے بارے میں، اسٹرائکنگ تھاٹس. اگر میں کل فلسفی کو جمع کروں تو وہ اس بات پہ پہنچتی ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس کو سائنس میں کہتے ہیں کنٹرولیبل اینڈ انکنٹرولیبل. تو فلسفی کہتی ہے کہ 2 چیزیں، ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، آپ گھر سے نکلے، آپ پر نیچر ایک چیز ایکٹ کرتی ہے. بارش ہو جاتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، کوئی آپ سے لڑنے آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ ہیومن کنٹرول، کہ آپ اس کا کیا رسپانس دیتے ہیں. تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ان 2 چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے، نیچرل انسٹنکٹ اور ہیومن کنٹرول. بروس لی کی کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں فلسفی بروس لی سے اچھی کسی کی نہیں، یا بروس لی نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ سم اپ کیا. ڈیٹیل میں اگین کہوں کہ بعد میں جائیں گے. اوپر سے اگر بات کروں یا کرکس کی بات کروں تو بروس لی کہتا ہے کہ اگر ہم صرف نیچرل انسٹنکٹ پہ رہیں گے نا تو ہم بڑے ان سائنٹیفک ہو جائیں گے. ہم سمجھیں گے ہر چیز قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر ہم صرف ہیومن کنٹرول پہ رہیں گے تو ہم مشین بن کے رہ جائیں گے. اس کا بیلنس ضروری ہے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اگر بارش ہوتی ہے نا تو آپ کو چھتری لینی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بارش ہے
تو میں اس میں ڈوب جاؤں. نہیں, یہ بیوقوفی ہے. اس طرح دھوپ ہو رہی ہے تیز تو آپ چھاتا لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نیچرل انسٹنکٹ اور ہیومن کنٹرول کا بیلنس چاہیے. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو سامنے وائٹ بورڈ پہ میں نے پہلا کلمہ لکھا ہوا تھا. جب میں نے کلمے کو غور سے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نیچرل انسٹنکٹ ہے اللہ کی طرف سے, اور محمد رسول اللہ ہیومن کنٹرول ہے. وہ کنٹرول جو کہ انسان کو رسپانس دینا ہوتا ہے, اور انسان کا بہترین رسپانس سنت رسول ہے. تو بات کو میں اس طرح سم اپ کروں گا کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ خود ایک فلسفہ ہے. وہ اس چیز کی پنیکل ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. شروع ہوتا ہے لا سے. لا کا مطلب ہے نہیں. فلسفی میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو ان بائسڈ ہو کے دیکھو, بائس رزلٹ نہ سوچو. پہلے آپ ہر چیز کی نفی کرو. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا مگر اللہ. محمد رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اسلام اور فلسفی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہم فلسفی کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی کہ کلمہ اور فلسفی ایک ہی چیز ہے. سوال کرنے کی عادت اپنائیں, آرٹ آف کوسچننگ سیکھیں, فلسفی کو سمجھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. شکریہ.